بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آخری لیکچر، ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکچر 44۔ اوکے، تو آج کے جو دو ٹاپک باقی ہیں ہمارے وہ ہیں، ایک تو اسم الفاعل اور اسم المفعول۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ جانتے ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آخر اسم الفاعل کیا ہوتا ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ چلیے، یہ دو آخری ٹاپک ہے تو تھوڑا آرام سے ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسم الفاعل ایسا اسم جو فاعل کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا مصدر، تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کام کو بولتے ہیں۔ مصدر کس کو بولتے ہیں؟ کام کو بولتے ہیں۔ کھانا پینا یہ مصدر ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کھانے والا، اس کو کیا بولیں گے؟ بھئی ہم نے کہا وہ کھاتا ہے، تم کھاتے ہو، ہم سب کھاتے ہیں، یہ تو ہو گیا فعل۔ اب جو کام ہے، کام کا مصدر ہے، وہ ہے کھانا۔ تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہاں لکھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں اس چیز کو۔ جیسے کھانا ایک کام کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مصدر کھانا۔ اور جب اس کے ساتھ زمانہ لگ جائے، اس کے ساتھ میں اسی مصدر کے ساتھ زمانہ لگ جائے، یعنی وہ کھاتا ہے، کھائے گا، یا اس نے کھایا، تو یہ کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ یہ ایک فعل ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، اور فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی۔ فعل اور فاعل دونوں یہاں پہ موجود ہے۔ یہ تو ہے وہ، اس نے، یہ تو ہے فاعل، اور فعل ہے کھانا، کھانا۔ تو زمانہ اس میں شامل ہے۔ کھایا مطلب پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، کھاتا ہے، اور کھائے گا یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ کلیئر؟ اور فاعل یعنی وہ اور اس نے۔ اب ایسی اگر میں آپ سے بات پوچھوں، چلیے کھانا مصدر ہو گیا، فعل فاعل آپ کے سامنے ہو گیا، کھانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مدد کرنے والا، لکھنے والا، کھانے والا، ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اسم الفاعل۔ ان کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ، کھانے والا، مدد کرنے والا، لکھنے والا، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب ہوتے ہیں اسم الفاعل۔ تو ڈیفینیشن کیا نکل کے آئی یہاں پہ؟ کیا نکل کے آئی؟ فاعل کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ اسم، یہاں لکھیں ڈیفینیشن اس کی، کہ وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کا مفہوم دے۔ فعل کی بات نہیں ہو رہی، فعل فاعل آپس میں آئیں گے۔ وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کا مفہوم دے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ہوتا ہے اسم الفاعل۔ جیسے کھانے والا، مدد کرنے والا، لکھنے والا، لکھنے والے کو بولتے ہیں کاتبن، کاتب بولتے ہیں، کتب یکتب،
یاد ہے آپ کو؟ تو یہ فعل اس کا مصدر کیا ہے ابھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، مطلب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ عام طور پہ آپ نے ابھی تک دیکھا دو طرح کے ہم نے باب پڑھے، ایک تو پڑھا ہم نے ثلاثی مجرد کے باب اور ایک ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی دونوں میں الگ الگ طریقہ ہے اسم الفاعل بنانے کا۔ ثلاثی مجرد میں کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد میں وزن استعمال ہوتا ہے۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ وہی وہ 6 باب ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے ابھی بات کرتے ہیں۔ اسم الفاعل کس وزن پہ آئے گا؟ فاعلن کے وزن پہ۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے فاعل کی، تو فاعلن کے وزن پہ ہی آئے گا۔ یہ فاعل ہے ہمارا، یہ فاعلن۔ اس وزن پہ آپ جو 3 ثلاثی مجرد کے اندر جو باب ہیں، 3 جو مادے ہوتے ہیں، اس وزن میں ڈال دو فا عین لام کو، آپ کے سامنے اسم الفاعل بن کے آ جائے گا۔ آپ کے سامنے اسم الفاعل بن کے آ جائے گا۔ جیسے ٹرائی کرتے ہیں ہم، جیسے کتبہ تھا تو کاتبن لکھنے والا، نصرہ مدد کرنا، ناصرن مدد کرنے والا، شربہ پینا، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، شاربن پلانے والا۔ تو یہ فاعلن کا جو وزن ہے، اسی پہ جیسے مان لیجئے نون، صاد اور را، یہ وزن اگر اس میں ڈالیں ہم تو کیا بنے گا؟ ناصرن، ناصرن مدد کرنے والا، اسم الفاعل۔ اب اسم الفاعل یہ اسم ہے تو اس کو کہیں فعل سے نہ ملائیں آپ، تنوین لگی ہے اس کے، دیکھ لو اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ دوسرا وزن شربہ ہم استعمال کرتے ہیں، کتبہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کو اگر اس مادے میں ڈالیں گے تو یہ بنے گا، کیا بنے گا؟ شاربن پلانے والا۔ اب آپ بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے، اگر آپ کو ثلاثی مجرد کا کوئی بھی باب ملے، آپ اس کو فاعلن کے وزن پہ ڈال دیں، یعنی فاعل یعنی کام کرنے والا ہی ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کافی دنوں سے سن رہے ہیں۔ تو پینے والا، سوری شاربن پینے والا، ٹھیک ہے، پلانے والا نہیں، پینے والا، اوکے۔ اب اگر یہاں پہ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کا مادہ ہے ثلاثی مزید اب بات کرتے ہیں ثلاثی مزید فی باب کی، ان کے اندر کیا سینیریو ہوتا ہے، کیسے بناتے ہیں اسم الفاعل۔ تو بات کریں گے یہاں پہ ثلاثی مزید فی۔ یاد آئے آپ کو کتنے باب ہے ثلاثی مزید کے اندر؟ 8 باب ہیں۔ اب ان 8 باب کے اندر آپ نے دیکھا کہ مصدر کے اوپر ہی باب کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ مصدر آپ نے دیکھا افعال، اسلام، ایمان، اکرام، اس طرح سے آپ نے مصدر دیکھے۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں بنانا اسم الفاعل۔ تو اسم الفاعل بنانے کے لیے ان باب کا جو بھی مضارع ہوتا ہے، آپ کے پاس جو بھی مضارع ہوتا ہے ان باب کے اندر، اس سے اسم الفاعل بنے گا۔ جو بھی مضارع بنتا ہے اسی سے اسم الفاعل بنے گا۔ اس میں جیسے ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھا کہ گردان ایک کا وزن استعمال ہوا، یہاں پہ وزن استعمال نہیں ہوگا، یہاں پہ ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے اسم الفاعل بنانے کے لیے۔ ہم گردان دیکھتے ہیں نافقا ینافقو، نیفاقن یا منافقتن، ٹھیک ہے، یاد ہوگا آپ کو
اس طرح کی گردان تھی، نافقہ اور ینافقو. اب مجھے بتائیں کہ اسم الفاعل کس سے بناؤں؟ ماضی سے یا مضارع سے؟ یہ دیکھیے یہاں میں نے لکھا ہے مضارع سے بنے گا. اسم الفاعل بنانے کے لیے مضارع کو یہاں سے پک اپ کریں اور اس کو نیچے لے کے آئیں. سٹیپ 1 یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹا دیں. سٹیپ 1 کیا ہے؟ علامت مضارع ہٹا دیں اور میم پیش منہ لگا دیں. علامت مضارع یعنی یا ہٹا دیں، یا تا جو بھی لگی ہوئی اس کے یا لگی ہوئی ہے جو پہلا ہے اسی کے. علامت مضارع یا ہٹا دیں اور میم پیش منہ لگا دیں. تو ایسا ہم کریں گے تو یہ منافقو بن جائے گا. کیا بنے گا؟ یہ یونافقو تھا، یونافقو سے یہ منافقو بنے گا. ابھی پورا نہیں بنا ہے نا. اور یہ رول سب کے لیے ہے، سب باب کے لیے. آپ کو کسی کا بھی بنانا ہو آپ چیک کر سکتے ہیں بنا کے. منافقو جیسے اسلم یسلمو، یسلمو کا یو ہٹا دیں اور منہ لگا دیں مسلمو. ابھی پورا نہیں بنا ہے مسلمو، منافقو یہیں تک بنا ہے نا. سٹیپ 1 یہ ہوا. سٹیپ 2 کیا ہوگا؟ سٹیپ 2 کی ہم بات کرتے ہیں. ایک منٹ، جب بھی نئی سلائیڈ کھولتے ہیں تو پین چلتا نہیں ہے. ہاں، سٹیپ 2 کیا ہوگا کہ ہم جو ہماری فا کلمے کی جو گردان ہے، جو ورڈ ہے عین کلمہ، سوری فا عین لام، عین کلمہ اب آپ جانتے ہیں، مجھے کوئی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عین کلمہ پر زیر دے دیں. اگر پہلے سے موجود ہے تب تو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر جیسے ہم نے کیا پڑھا یہاں پہ منافقو، تو یہ منافی اور کو یہ ہوتا ہے عین کلمہ. اس کے اوپر پہلے سے زیر ہے تو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے سے نہیں ہو، اسلم یسلمو تو لگا دیں. سٹیپ 3 کیا ہے؟ سٹیپ 3 یہ ہے کہ لام کلمے پہ تنوین لگا دیں. تو لام کلمے پہ تنوین لگانے سے کیا بن جائے گا؟ یہ اسم الفاعل منافقن. منافقن یہ بن گیا ہمارا اسم الفاعل. اور ثلاثی مجید فی کا کوئی بھی باب کہیں سے بھی اٹھا کے لائیں آپ، اور آپ اس کے اندر دیکھیں کہ مضارع جو ہے وہ مضارع آپ لے کے آئیں، اس کی علامت ہٹائیں، منہ لگائیں منافقو اور منافقو اور جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زیر لگائیں اور آخری میں تنوین لگا دیں. تو یہ ہمارا ثلاثی مجید فی کے اندر اسم الفاعل بنانے کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ بھی کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منافقن یعنی منافق، یعنی اسم الفاعل کام کرنے والے کا اسم، جو اسم استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ آگے بات کرتے ہیں کہ اسم المفعول کیا ہوتا ہے. اب آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا جب ہم نے پڑھ لیا اسم الفاعل، تو اب اس میں مفعول بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی ہاں، تو جی بالکل صحیح ہے. وہ اسم جس میں فعل واقع ہوا ہو یا جو مفعول کا مفہوم دے وہی. ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا دیکھیے. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا عابدن عبادت کرنے والا، فاعلن کے وزن پہ عابدن دیکھا ہم نے، اسم الفاعل ہے عبادت کرنے والا. اسم الفاعل ہے.
اب جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معبود. معبود یہ ہے اسم المفعول، جس کی عبادت کی جائے. اب کلیئر ہوا کانسیپٹ؟ ایک تو عبادت کرنے والا بندہ اور ایک جس کی عبادت کی جا رہی ہے، تو دونوں الگ الگ ہے. یہ ہے اسم الفاعل اور یہ ہے اسم مفعول. تو بات کلیئر ہو کے سامنے آئی تھوڑی بہت آپ کے سامنے؟ تو یہاں پہ جو وزن استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد کے اندر وہ ہوتا ہے، وہ بھی لکھ دیتا ہوں. ہم ابھی تک مفعول پڑھتے آئے، اصل میں وہی وزن ہے. مفعول جیسے فاعل تھا ویسے مفعول ہے. کلیئر ہو گئی؟ تو یہاں پہلے ڈیفینیشن لکھیں. وہ اسم جس پر فعل واقع ہو اسم المفعول کہلاتا ہے. اگزامپل کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور بھی یہاں پہ اگزامپل جیسے لکھ سکتے ہیں، مدد کیا ہوا. منصور، وہاں ہم نے دیکھا ناصر مدد کرنے والا، یہاں پہ ہے مدد کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر کام ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگلے پیج پہ ہم جاتے ہیں. ثلاثی مجرد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ثلاثی مجرد کی بات کرتے ہیں. ثلاثی مجرد کے اندر یہ جو وزن یہاں پہ استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد کے، جتنے بھی آپ نے باب دیکھے، 6 باب ہے، نصرہ یا عبدا، ابھی ہم نے اگزامپل بھی دیکھ لیا. تو میں نے اگزامپل آپ کو پہلے دے دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. وزن جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول، یعنی اصلی جو مفعول جو ہم بول رہے ہیں اتنے دنوں سے، وہی اصل میں وزن ہے اس کا. مفعول یہ وزن ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ جیسے نصرہ، ہمارے سامنے باب آتا ہے نصرہ، ثلاثی مجرد کا ہے. ٹھیک ہے، نون صاد اور را. نصرہ ینصرو، ناصرون تھا اس کا مدد کرنے والا، فاعل ناصرون، اور جس کی مدد کیا ہوا منصورن. تو آپ نے وہ نظم سنی ہوگی، میں بھی منصور ہوں اغیار سے. ٹھیک ہے، سنا ہے آپ نے نظم؟ نہیں سنی ہوگی، چلیے کوئی نہ. منصور مدد کیا ہوا. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ایزی ہے، بہت آسان ہے یہ، تو کوئی بڑی بات نہیں اس میں. کلیئر؟ مدد کیا ہوا اور مدد کرنے والا. تو یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا. اب ثلاثی مزید فی میں دیکھ لیتے کیا کیسے بنتا ہے. جس طرح ناصرون تھا اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں عین، با اور دال کے ساتھ. عبدا یعبدو، باب نصرہ سے عبدا یعبدو، عبادت کرنا، اس نے عبادت کی. عبدا، عبدتم، عبدا عبدا، عبدو عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدتا، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتنا، عبدتو، عبدنا. یہ تھی ماضی کی گردان. یعبدو، تعبدو، تعبدو، اعبدو، نعبدو، یعبدانی، تعبدانی، 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 یعبدونا، یعبدنا، تعبدونا، تعبدنا، تعبدینا. یہ ہماری گردان تھی فعل فاعل کا کمبینیشن. جب ہم اسم الفاعل اس کا بنائیں گے تو عابدن
इबादत करने वाला, और माबूदुन जिसकी इबादत की जाए। उसी वजन पे जो देख लो ऊपर जो है माबूदुन, जिसकी इबादत की जाए। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे बात करते हैं हम सुलासी मजीद फी की। सुलासी मजीद फ़ी मैंने आपको बताया मस्दर जो होता है वो काम का मफहूम देता है, ठीक है। फ़ाइल आपको अब पता चल गया इस्मुल फ़ाइल क्या होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे भी वही बात होगी, स्टेप बाय स्टेप वही काम होगा, ठीक है। मुजारे को इस्तेमाल करेंगे हम, और मुजारे के अंदर पहला स्टेप मुजारे की अलामत हटा दो, ठीक है। तो मुजारे से बनेगा इस्मुल मफूल। मुजारे स्टेप 1, अलामत मुजारे हटाकर मुंह लगा दो, सेम बात वही। अलामत मुजारे हटा दो और मीम पेश मुंह लगा दो। स्टेप 2 एक साथ लिख देता हूं, फिर आखिरी में हम सारे स्टेप कर लेंगे। स्टेप 2 ये है कि ऐन पर जबर लगा दो। वहां हमने जेर लगाया था, यहां पे ऐन पर जबर लगा दो। पहले से लगा हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। और स्टेप 3 लाम पर तनवीन लगा दो, बस। तनवीन 2 पेश, बाकी तो जो हालत बनती है वो लगानी है हमें आगे, लेकिन आम जो लगाते हैं वो यही लगाते हैं। जैसे यंतजिर, हमने एक गिरदान देखी थी यंतजिर। अब यंतजिर के आगे अलामत मुजारे लगी हुई है, यंतजिर, यंतजिरु, यानी इंतजार, वो इंतजार करता है, यंतजिरु। अब इसकी सबसे पहले हमने हटाई मुंतजिरु, अब मुंह ये तो हो गया हमारा। और ता, ये जो ऐन कलिमा है इसके ऊपर क्या है, जबर लगाना है। तो इस पे ये जो जेर है ये हटा के हम जबर लगा देते हैं, मुंतजिरुन, मुंतजरुन, इंतजार, जिसका इंतजार किया गया, ठीक है, जिसका इंतजार किया गया। तो ये था हमारा इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफूल। और इसके बारे में यंतज़िरु अगर ये आप लिखना चाहे तो उसका इंतज़ार, वो इंतज़ार करता है या करेगा, वो इंतज़ार करता है या करेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा इस्मुल फ़ाइल और मफूल। इसके अलावा हमारे अरेबिक ग्रामर के अल्हम्दुलिल्लाह सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और जितने बेसिक टॉपिक थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवर हो चुके हैं। अब जो एडवांस अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं उनसे लेक्चर बता दूंगा आपको, आज प्लेलिस्ट भेज दूंगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप शुरू करना चाहें अपना ग्रामेटिकल एनालिसिस तो सूरह मुनाफिकुन, सूरह जुमा, या आप सूरह हदीद और सूरह मुल्क का अगर ग्रामेटिकल एनालिसिस देखना चाहे तो इनकी भी वीडियोस है।
اور خود اپنے آپ سے ٹرائی کرنا چاہے تو یہ 2 آسان آپ کے لیے ایک بار کے لیے جو کچھ بھی ہم نے اسم فائل پڑھا اس میں کچھ آسانی پیدا کرنے والی صورتوں میں سورہ منافقون اور جمعہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ. جیسے اگر ہم عام طور پہ لکھیں پڑھوں میں آپ کے سامنے اذا جاءک المنافقون، اذا جب، جاءک آئیں، کون آئے آپ کے پاس، المنافقون منافق آئیں، قالوا نشہد اور یہ کہتے ہوئے آئیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں. کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کس بات کی دیتے ہیں؟ کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں ایزی ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ انک بے شک آپ، لرسول، لام تاکید لرسولہ، آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد اور اللہ گواہی بھی دیتا ہے اس بات کی، یعنی وہ اللہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پہ، واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، کہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو اس طرح ایک بار آپ سورہ منافقون ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اور آج الحمدللہ جتنے بھی ٹاپک تھے میں نے کور کیے ہیں، جس میں آپ 3 طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہو، اسم، حرف اور فعل. فعل کے 2 حصے آپ کے سامنے آئے، ایک تو ثلاثی مجرد اور دوسرا ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر آپ دیکھو تو فعل کے 2 ماضی اور مضارع کے حصے آئے آپ کے سامنے، اور ایک حصہ جو ٹف سا حصہ آیا تھا وہ تھا، کیا تھا وہ؟ کون بتائے گا؟ سب سے ٹف کیا لگا آپ کو فعل میں؟ غیر صحیح فعل. ٹھیک ہے. جس کے اندر آپ نے اجوف، ناقص، اجوف واوی یائی، مثال اور اس کے علاوہ محموز، یہ سب آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے. حرف کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت سارے حرف آئے آپ کے سامنے، بہت کچھ سکھایا، مطلب بہت ساری عربی انہی حرف کے اندر ہے. اسم کا جو ٹاپک تھا وہ ہم نے شروع میں پڑھا تو آپ کو بڑا ٹف لگا، لیکن اب آپ یہ سب پڑھنے کے بعد ایک بار اسم پڑھیں گے تو آپ کو سب سے آسان اسم لگے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب اسم کی آپ کو عادت ہو گئی ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ ایک بار ریویژن کریں پورا اچھے سے. انشاءاللہ اسم سے شروع کریں اور آخری تک پہنچیں، یا فعل، حرف، اسم تینوں کو الگ الگ ریوائز کریں. انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا ریویژن کرنے سے. اور رہی بات عربک گرامر ایڈوانس لیکچر کی، تو وہ آپ تبھی دیکھیں جب آپ کو اچھے سے ریوائز ہو جائے. اس کے علاوہ اگر آپ ملک اور حدید کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ آپ کور کر سکتے ہو. یہ میں ان کی بھی آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا جن میں ان کا گرامیٹیکل انالیسس ہے اچھے سے انشاءاللہ. تو آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، آخری اس لیکچر تک، اور اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے سب سے پہلے تو میں احسان اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ سب کو یہاں تک پڑھا سکا، یہاں تک سمجھا سکا. اس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ کام کروں، اس کا سب سے بڑا احسان، اور الحمدللہ جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں اتنا کم ہے. اور سب سے بڑی بات، اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا. ہمیشہ ہمیں یہی کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. جو کچھ تھا وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو طاقت تھی، جو قوت تھی، سب اللہ کی طرف سے تھی. اور آپ سب کی محنت کے لیے بھی میں یہ دعا کروں گا اللہ آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے. آپ سب نے اتنا انٹرسٹ دکھایا، اتنے ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے آپ نے سیکھا، محنت بھی کی، آپ نے نوٹس بھی بنائے، ہوم ورک بھی آپ نے کیا، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے، آپ نے کافی محنت کی.
تو میں آپ سب کا بھی احسان مند ہوں کہ آپ نے بھی مجھے موٹیویشن دیا اور آپ نے بھی کافی ماشاءاللہ محنت بھی کی. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی قبول کرے اور آپ کو یہ کورس فائدہ مند بنائے, آپ کے لیے یہ کورس فائدہ مند ہو, اور آپ ماشاءاللہ آگے سے جب بھی عربی گرامر پڑھیں یا قرآن پڑھیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو, جتنا پہلے آپ بلینک تھے ویسا کچھ بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اب اللہ تعالیٰ ہم کو آخری سانس تک دین پہ جمائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام میں ہمیں استعمال کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنائے, ہمیں ہماری اولادوں کو, ہمارے اہل و عیال کو نیک صالح بنائے. ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے, ان کی مغفرت کرے اور ان پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کی راہیں ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں رزق عطا کرے. اللہ تعالیٰ کے رزق پہ ہمیں راضی رہنے والا بنائے, نفس کی پاکیزگی ہمیں ملے اور تمام طرح کے گناہوں سے ہم بچ سکیں, اور قرآن سے ہمارا سب سے بڑا تعلق قائم ہو, نماز سے, قرآن سے, اذکار سے ہمارا تعلق قائم ہو. یہ جو کچھ بھی عربی ہم نے پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ اس عربی گرامر کو, اس عربی کو ہمارے لیے خیر اور باعث کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا کرے اور ہماری اولاد کو بھی اللہ اپنی راہ میں قبول کرے. اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے, قبر کی آگ سے بچائے, قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا کرے, شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط پہ پار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط پہ آسانی سے پار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہمارا آسان حساب فرمانا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہمارا آسان حساب فرمانا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا. ہمیں دائیں ہاتھ میں عمل عطا کرنا, یا اللہ ہمیں جنت عطا کرنا, جنت الفردوس عطا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.